لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدقت يا رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین مکرم السلام علیکم. آج کی خصوصی حج ٹرانسمیشن کے ساتھ داتا کی نگری لاہور سے آپ کا میزبان صفدر علی محسن ARYQ TV پر آپ کے خدمت میں حاضر ہے. مکرم ناظرین، آج حرمین شریفین میں 9 ذی الحج ہے. آج کا دن یوم عرفہ کہلاتا ہے. آج کے دن فرزندان توحید اپنی بندگی پیش کرنے کے لیے اپنے کریم پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہیں. عرفات کے تاریخی میدان میں آج کائنات کے خالق نے اپنے خاص بندوں کے لیے اپنے احسان و کرم اور جود و سخا کے دسترخوان بچھا رکھے ہیں. آج بخشش، مغفرت، رحمت، برکت، رفت، رافت اور اس جیسی عظیم نعمتیں اس دسترخوان کرم پر چن دی گئی ہیں. آج کا دن رب کائنات کی خاص پہچان کا دن ہے. آج خاص محبت کا دن ہے اور آج خاص معرفت کا دن ہے. آج کائنات کے رب نے اپنے خاص بندوں کو اپنے گھر بلا کر اپنی محبت اور طاعت کی دعوت دی ہے. آج کا دن معرفت و پہچان کا دن ہے. یہ اللہ سے مدد اور نصرت کا دن ہے. یہ عبد اور معبود کے درمیان گہرے رابطے کا دن ہے. یہ معبود حق کے حریم قرب میں داخلے کا دن ہے. آج کا دن قبولیت کا دن ہے. آج خاص رحمت الہی کی بارش چھما چھم برسنے کا دن ہے. آج نعمت کی طلب کا دن ہے. آج حج کے مبارک اور عاشقانہ سفر میں عشق و محبت کے عملی مظاہرے کا دن ہے. آج رب کے بندوں کو اپنی فہم و فراست اور زہد علم کو بھول کر صرف اللہ اور اس کے رسول کی تحویل میں دینا ہے. آج اللہ کے بندوں کو مکمل طور پر اللہ اور اس کے رسول کا تابع ہونا ہے. آج مکمل خود سپردگی کا دن ہے. یعنی بات مکمل کرتے ہوئے عرض کروں ناظرین تو آج اللہ سے اللہ کو مانگنے کا دن ہے. ناظرین مکرم، آج وقوف عرفات کا دن ہے. یہ حج کا رکن اعظم ہے. آج کے دن کی برکتیں، فضیلتیں، رحمتیں اور اس جیسی عظیم نعمتیں سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے اور اپنے قلب و روح میں اتارنے کے لیے ARYQ TV پر آج کی یہ خوبصورت اور مبارک ٹرانسمیشن سجی ہے. ARYQ TV کا ہمیشہ سے یہ خاصہ رہا ہے اور یہ ہمیشہ سے اس کا کریڈٹ ہے کہ یہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کا کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتا. ہر ایسا ایونٹ جو ہمارے قلب و روح کی بنجر کھیتیوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق سے سیراب کرتا ہے، آباد کرتا ہے، ہر اس ایونٹ کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. آج کا دن بڑا خاص دن، آج کا دن بڑا کرم کا، لطف کا، فضل کا، کرم کا دن ہے. ہماری خوش بختی ہے کہ آج اس مبارک سفر کی روداد کا ہم سب بھی حصہ ہیں. میری دعا ہے کہ آج ہم اس روداد کا حصہ ہیں تو کل ہمیں بھی وہاں طلب فرمایا جائے اور آج جن قیمتی مناظر کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں
کل ہمیں عملی طور پر ان مناظر کا حصہ بننا نصیب ہو جائے۔ آج کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ہم بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے تعارف اور خیر مقدم کی طرف۔ میرے آج کے مبارک ایوان میں حج کی خصوصی ٹرانسمیشن میں میرے پہلے مہمان ارض وطن کے معروف سکولر، تعلیم، تعلم، درس اور تدریس آپ کا شعبہ ہے۔ ARYQ TV کے معروف پروگرام حکمت قرآن کے آپ ہوسٹ ہیں۔ قرآنی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اپنا حصہ بصورت احسن پیش کرتے ہیں۔ میری مراد ہے محترم ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید اور بہت شکریہ آج کے پروگرام میں تشریف کا۔ میری آج کی دوسری مہمان شخصیت ارض وطن کے بڑے معروف، مقتدر، مستند سکولر جو اپنے حصے کا کام ہمیشہ سے بڑے احسن اور خوبی کے ساتھ کرتے ہیں۔ قال اللہ اور قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات ان کا شیوا، شعار اور شغف ہے۔ میری مراد مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب سے ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تلاوت کلام رحمان سے آغاز بھی کیا۔ ARYQ TV کے اینکر پرسن بھی ہیں، ہمارے برادر مکرم، معروف نقیب محافل میلاد، ARYQ TV کے ہوسٹ جناب قاری محمد یونس قادری۔ السلام علیکم۔ سلام۔ آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ارض وطن کے عالمی شہرت یافتہ ثناخان رسول جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، نعت کے حوالے سے اللہ نے انہیں بے پناہ برکتیں عطا کر رکھی ہیں۔ میری مراد جناب پروفیسر الحاج عبدالرؤف روفی صاحب سے ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں جناب عبدالرؤف روفی صاحب کی ٹیم کے اراکین، ہمارے بہت خوبصورت پڑھنے والے نوجوان اور حضور علیہ السلام کے ذکر کی نوکری کرنے والے جناب محمد اسرار روفی، جناب عقیل احمد، جناب علی رضا اور جناب محمد شاہ زیب۔ آپ سب کی خدمت میں بھی السلام علیکم۔ مکرم ناظرین، آج غلاف کعبہ کی تبدیلی کا دن بھی ہے۔ وہ غلاف جس کو دیکھنے کے لیے عاشقوں کی آنکھیں ترستی ہیں۔ آپ ٹی وی پہ یہ مناظر لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ سے، حرم مکہ سے، حرم کعبہ سے یہ لائیو مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجئے، اپنی روح کو آباد کیجئے، قلب و روح کی بنجر کھیتیوں کو آباد کیجئے۔ دیکھیے یہ مناظر، اور آج یہ مناظر یہاں بیٹھ کر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ کل ہمیں وہاں آئندہ آنے والے دنوں میں یہی مناظر اپنی ظاہری آنکھوں سے وہیں دیکھنا نصیب ہو جائیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس سال طلب کیے گئے ہیں، جنہیں حاضری کا بلاوا دیا گیا، جن کی طلبی ہوئی اور وہ اللہ رب العزت کے حریم قرب میں ہیں۔ وہ آج رحمت، بخشش اور مغفرت کے حصار میں ہیں۔ خوش نصیبوں کے اس قافلے کو سلام، اور یہ سارا قافلہ، یہ ساری دین اور یہ ساری نعمت صدقہ ہے ہمارے مکرم نبی اللہ رب العزت کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ کیسی عظیم نعمت ہے جس سے آج حاجی بہرہ مند ہو رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ اس نعمت کا حصہ ہمیں بھی بننا نصیب ہو جائے، اور آنے والے دنوں میں، سال میں اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے حریم قرب میں داخلے کی اجازت عطا فرمائے۔ آئیے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آغاز کریں گے کلام سے۔ اللہ رب العزت کے حرم کی یادوں کو تازہ کرنے والا حمد و مناجات کا مجموعہ جناب پروفیسر عبدالرؤف روفی پیش کرتے ہیں۔ دھڑکن دھڑکن ہے ایک صدا، لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ۔ دھڑکن دھڑکن ہے ایک صدا، لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ۔ سانسوں میں رواں ہے ذکر تیرا، لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ۔ دھڑکن دھڑکن ہے ایک صدا، لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ۔ ایک گونج سنائی دیتی ہے
مخلوق دہائی دیتی ہے، ایک گونج سنائی دیتی ہے، مخلوق دہائی دیتی ہے، ہو ورد میں جیسے عرض و سما، لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ، دھڑکن دھڑکن ہے ایک صدا، لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ، جھکتا ہی جائے سر مولا، جب دیکھا تیرا در مولا، جب دیکھا تیرا در مولا، اشکوں نے مسلسل ورد کیا، لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ، دھڑکن دھڑکن ہے ایک صدا، لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ، مقبول دعائیں ہوتی ہیں، سب دور بلائیں ہوتی ہیں، سب دور بلائیں ہوتی ہیں، سرور ہے یہی بس ورد میرا، لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ، دھڑکن دھڑکن ہے ایک صدا، لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ، رحمت کا سر پہ سایہ ہو، جب آخری وقت خدایا ہو، جب آخری وقت خدایا ہو، آؤں میں خوشی سے کہتا ہوا، لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ، دھڑکن دھڑکن ہے ایک صدا، لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ۔ بہت شکریہ روفی صاحب، لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے آپ نے ہمیں مستنیر فرمایا، اور اسی موقع پر پھر یہ دعا ہے کہ آج ہم سارے یہاں بیٹھے لبیک اللہم لبیک کی یہ مقدس تسبیح پڑھ رہے ہیں، کل ہمیں وہاں اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں بھی اکٹھا کرے، تو وہاں بھی ہم انشاءاللہ انہی تسبیحات سے یہ بھی دعا روشنی حاصل فرمائے کریں کہ ہم جنت میں بھی اکٹھے، انشاءاللہ العزیز۔ ناظرین مکرم، آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج یوم عرفہ، ہماری گفتگو انشاءاللہ آج اسی موضوع پر ہوگی، وقوف عرفات، یہاں کی ایکٹیویٹیز، یہاں کی فضیلتیں، حاجی یہاں کیا کرتے ہیں، اور یہاں کے مناسک کیا ہیں، یہاں کس تدریج کے ساتھ کیا کیا کام کیے جاتے ہیں، اور کن کن کاموں کی کیا رفتیں
मुकर्रर हैं, बरकतें यहाँ कैसे निछावर होती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को आज इस दिन के हवाले से कैसे कैसे नवाजता है, ये सारा कुछ हम सवाल जवाब की आज की इस नशिस्त में जानेंगे, समझेंगे और कल्ब व रूह में उतारेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुस्तफ़ा साहब से। डॉक्टर साहब, आज हाजियों के लिए बिलखुसूस बहुत अजीम दिन है उनकी ज़िंदगी का। खुशनसीबों के काफ़िले सूए अरफात रवां दवां हैं, कुछ लोग पहुँच गए हैं, कुछ अभी रास्ते में हैं और वो जल्द अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगे। मैं चाहूँगा कि आज सबसे पहले आगाज़ जो किया जाए गुफ्तगू का, वो आज के दिन का तारुफ़ और आज के दिन की फ़जीलत के हवाले से किया जाए। क्या इरशाद कीजिएगा? अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी अबादा अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया सफदर साहब। सबसे पहले तो ARYQ TV का ये ख़ासा है, जैसे आपने भी अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में इरशाद फरमाया कि रंग नूर का कोई भी ऐसा मौका जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फैज़ान की रहमतें बरसती हों, वो ARYQ TV का माथे का झूमर है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और 24 आवर ये फैज़ान पूरी दुनिया तक पहुंचा रहा है। आज का दिन यकीनन जैसे आपने भी कहा कि उन खुश नसीबों के लिए बहुत अहम दिन है जिनकी सारी उम्र की दुआएं आज रंग लाईं और वो वहाँ पहुँचे जहाँ दिल की धड़कनें उनकी हर धड़कन के साथ एक। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जिक्र कर रहे हैं ना, तो साथ साथ टेलीविज़न पर रंगो नूर का वो काफिला जो है वो रमा दमा खुश नसीब, ये चमकते माथे, ये दमकते चेहरे और ये पुरनूर मनाजिर जो हैं वो नाजरीन हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं, लगता ये है कि वॉइस ओवर यहाँ से है और जो विजुअल वहाँ से आ रहे हैं स्क्रीन पर हमारे नाजरीन के लिए, ये वॉइस ओवर्स और विजुअल दोनों को मिलाकर एक ऐसा माहौल पैदा करते हैं कि हमारे नाजरीन महसूस करते हैं कि वो भी हाजियों के रवां दमा जो हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाजिर हैं। जी डॉक्टर साहब। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये जो हज है, कलामुल्लाह में इरशाद बारी ताला है, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला अल्लाहु अकबर वमन कफरा फइन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन। ये हज की फर्जियत का ऐलान है। बिल्कुल ठीक कि लोगों, तुम पर ये मेरा हक है, अल्लाह पर लोगों का हक है। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत, ये लोगों पर अल्लाह का हक है कि उसके घर की ज़ियारत करें। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आगे है मन इस्तता इलैहि सबीला, लेकिन उनके लिए जो इस्तात रखते हों। अल्लाहु अकबर। यहाँ एक बड़ा अजीब नुक्ता, और जब हम गौर करते हैं तो सामने आता है कि क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज इस्तात वालों को ही बुलाया है? बड़ी अच्छी खूबसूरत जिनके बात पास इस्तात नहीं होती वो तो ज्यादा तड़पते हैं। हाय हाय हाय, वो तो ज्यादा आंसू रवां करके अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाते हैं कि इलाहुल आलमीन आज हमारे पास इस्तात नहीं है। तो यहाँ पर हमें हज की फर्जियत का, फजीलत का, अजमत का और इसके बैनुल अक़वामी पहलू का, सियासी और मुआशी पहलू का भी, हमारी रियासतों को भी इनफरादी और इज्तमाई तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तखातुब करके ये इरशाद फरमाया कि याद रखना ये वो इबादत है कि इस्तात इसमें इसलिए रख दी गई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी कायनात का निज़ाम तहर्रुक की बुनियाद पर कायम किया। दुरुस्त बात है कि उसमें हरकत रहे। अच्छा, आज जिनके पास इस्तात है माशाअल्लाह, वो तो चले गए, जिनके पास नहीं है वो परेशान ना हो, वो जिद्दोजहद करें, वो इस्तात के लिए सही करें, कोशिश करें। और सियासी बुनियाद पर रियासतों को इस बात का पाबंद बनाया है कि वो अपनी रियासतों में दीन इस्लाम के मातहत चलने वाली ख़ास तौर पर रियासतों में उनके लिए फ़र्ज़ ऐन है कि वो ऐसा मुआशी निज़ाम अपना तरतीब दें कि जिसमें हर एक को इस्तात हासिल हो और हर कोई जाए। बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह अपनी मखलूक में से किसी के साथ भी फ़र्क नहीं करता, गरीबों के साथ ज़्यादा प्यार है। कहा कि आज नहीं है तो आप कोशिश तो करें, हम इस्तात में बरकत और फैज़ान अपनी डाल देंगे और अगले साल आप जाएंगे। लेकिन रियासतों को भी पाबंद किया है कि ऐसा निज़ाम लाना है। ये हज एक ऐसा पैगाम देता है कि तुमने ऐसा निज़ाम लाना है कि जिसमें हर एक को इस्तात हासिल हो और वो जाए अल्लाह का हज। जी रूफी साहब, मुझे ज़रा वक्फे की तरफ जाना है, इंशाल्लाह वापसी पे और बातें करते हैं। आइए इस दुआ पर आमीन कहते हुए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी तलब फरमाए और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं का हम भी जल्द हिस्सा बन जाएं। मुख्तसर सा एक वक्फा और आज सारा दिन इसी पाकीज़ा जिक्र से जुड़े रहिए। इन्नल हम्दा वन्निअमत लम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा।
خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا ایئر وائی کیو ٹی وی پر حج کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے آج کا خصوصی پروگرام حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے والے خوش نصیبوں کو سلام. اور وقفے میں جانے سے پہلے روفی صاحب ایک بات کرنا چاہ رہے تھے. روفی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے, فرمانا چاہ رہے تھے آپ. جو حج پہ گئے ہیں مفتی صاحب الحمدللہ وہ رحمتیں سمیٹ کے آئیں گے. ہم بھی کوئی خسارے میں نہیں ہیں الحمدللہ کہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں, پچھلے اور اگلے سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ 10 دن ناخن نہ کٹوائیں, بال نہ کٹوائیں, رحمتیں تو ہم بھی سمیٹ رہے ہیں. مزید اس کے بارے میں بتائیں کہ جو ہمارے جیسے نہیں جا سکے, یہاں پر بیٹھے ہیں کہ ہم بھی چلے جاتے, ان کے لیے کیا کچھ ہے یہاں پر؟ اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہیں, وہ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں. مفتی صاحب قبلہ بڑی اچھی ویلڈ بات ہے, اور اتفاق یہ ہے کیونکہ یہی بات ایک سوال کی صورت میں بھی میرے پاس موجود تھی, تو یہ بات جو ہے وہ روفی صاحب کے سوال کی صورت میں بھی ایڈ ہو جائے گی. میں فی الحال کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں جس طرح میں نے ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب سے عرض کیا تھا سوال کہ آج جو عرفات کا دن ہے اس کی فضیلت, اس کا تعارف کیا ہے, ہمیں تھوڑی سی اس کی مزید صراحت چاہیے تاکہ آج کے دن کی فضیلت سے کما حق ہوں ہم واقف ہو سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفدر صاحب, آج کا دن بہت ہی برکتوں والا, بہت ہی رحمتوں والا اور بہت ہی فضیلت والا دن ہے. آج کا دن وحدت امت کی علامت ہے. اللہ اکبر. ایون کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحج شریف کے دن کو افضل الایام قرار دیا ہے. اللہ اکبر. افضل الایام یعنی جمعہ سے بھی افضل. کیا بات ہے. ہر دن سے افضل عرفہ کا دن, اور آج کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. اللہ اکبر. 9 ذی الحج شریف کا نص بخاری سے ثابت ہے, اور اس دن کی اہمیت اور عظمت کو جاننے کے لیے, مقام اور مرتبے کو سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مقامات پر 9 ذی الحج شریف کے دن کی قسم ارشاد فرمائی. اللہ اکبر. 2 مقامات پر. اللہ اکبر کبیرہ. سورہ بروج میں وہاں کچھ دنوں کی قسم ارشاد فرمائی, والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود. تو یہاں یوم موعود کی بھی قسم, شاہد کی بھی قسم اور مشہود کی بھی قسم. اور مفسرین کرام نے لکھا کہ یوم موعود سے مراد ہے قیامت کا دن, اور شاہد سے مراد ہے جمعہ کا دن, اور مشہود سے مراد ہے عرفہ کا دن. مشہود ہے جس کی شہادت دی گئی ہو, جس میں حاضر ہوا جائے. کیا بات. تو آج رب کے بندے رب کی بارگاہ میں یوں حاضر ہیں کہ اپنے آپ کو رسوا کر کے پیش کر رہے ہیں, اور کفن پہن کے آئے ہوئے ہیں, ننگے سر اور ننگے پاؤں, اور رنگ اور نسل اور ذات پات کے اور زبان کے بت گرا کے پاش پاش کر کے ایک ہو کے آئے ہوئے ہیں, اور ایک ہی ترانہ گا رہے ہیں, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ ترانہ ایسا ابدی سرمدی نغمہ ہے نا کہ جب کوئی گاتا ہے یا سنتا ہے تو اس کے ایمان کی کونپلیں کھل اٹھتی ہیں. اور اسی ترانے سے میرا رب اتنا خوش ہوتا ہے کہ آج کے دن میں ملائکہ کو جمع کرتا ہے اور فرماتا, فرشتوں میرے بندوں کے کیفیات تو دیکھو, ان کے انداز تو دیکھو, ان کی لجاجت تو دیکھو, ان کا تضرع تو دیکھو, ان کی عاجزی تو دیکھو, ان کا مانگنا تو دیکھو. اور جانتے ہو یہ کیا مانگنے آئے ہیں؟ پھر خود فرماتا ہے کہ یہ بخشش مانگنے آئے ہیں, اور اللہ فرماتا ہے ملائکہ تم گواہ ہو جاؤ, میں نے ان سب کو بخش دیا ہے. یہ دوسرے مقام پر فرمایا والشفع والوتر, وہاں بھی یہ شفع جفت کی قسم اور وتر طاق کی قسم. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صحابہ اور امام ضحاک رحمہ اللہ, ان تمام نے کہا کہ یہاں وتر سے مراد جو ہے وہ 9 ذی الحج شریف کا دن ہے. ایک جملے میں روفی صاحب کے سوال کا جواب, ڈاکٹر صاحب سے ہم بریک میں بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا نا کہ کچھ تڑپتے ہیں. تو روفی صاحب اصل بات یہ ہے کہ وہاں جانا تو عبادت ہے ہی ہے نا, فضیلت والا ہے ہی ہے, لیکن یہ اس جانے کی یاد میں, اس جگہ کی یاد میں تڑپنا جو ہے نا,
یہ اس سے کہیں زیادہ مقبولیت اور پذیرائی رکھتا ہے، ہائے اصل یہ بات۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ ناظرین آپ نے سنا مفتی صاحب کو کیا قیمتی جملہ گفتگو کے آخر میں ارشاد کیا کہ وہاں جانا تو یقیناً خوش نصیبی کا باعث ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں کہ وہاں جانا خوش نصیبی کی بات ہے اور کیسی خوش نصیبی کی معراج ہے۔ لیکن اگر جو نہیں جا سکے تو یہاں بیٹھ کر تڑپنا بھی کسی عبادت سے کم نہیں ہے، اور یہ بھی ایک اچھے خاصے سے کم نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہاں آپ کی طلبی نہیں ہوئی، لیکن یہاں آپ کو تڑپ کی توفیق اور دولت اس ذات وحدہ لا شریک نے عطا کی ہے۔ یہی تڑپ جو ہے وہ انشاءاللہ کسی دن طلبی کا ذریعہ بھی بن جائے گی۔ آئیے سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، سوال تو ہمارا فضیلت کا چل رہا ہے، میں ایک اضافی بات کرتے ہوئے آپ کی طرف بڑھنا چاہوں گا۔ ابھی جب ہم نے مل کے یہ پاکیزہ ذکر پڑھا ہے نا کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، آپ یہ جو ایک صوتی اثرات پیدا ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ اس پاکیزہ ذکر کا ردم جو ہے اس کو بھی کہ انسان کیسے محسوس کرتا ہے، روح کے اندر کیسے اتارتا ہے، اور یہ کلمات کس طرح سر سے پاؤں تک سیراب کرتے ہیں ایک انسان کو، کچھ اس پر ارشاد کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفدر بھائی، سب سے پہلے تو میں ARY QTV کی مینجمنٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کوئی دن بھی وہ ضائع نہیں کرتے کہ بندوں کا تعلق ٹوٹا ہوا جو ہے وہ اپنے رب سے جوڑ رہے ہیں، قاری صاحب اور میں اس پہ امتی کا تعلق اپنے نبی سے جوڑ رہے ہیں۔ ایک جملہ عرض کروں گا کہ میرا اس پہ مطلب آپ سمجھ لیں کہ بڑا ایمان ہے اس بات پہ کہ جو ہمارے مکرم اور مشفق مہربان ہیں حاجی عبدالرؤف صاحب، جی، اللہ رب العزت نے انہیں ایک ایسا خوش نصیب آدمی بنایا ہے سبحان اللہ۔ کہ بخشش اور مغفرت کا اور اپنے لیے رحمت اکٹھی کرنے کا کوئی موقع ان کے ہاتھ سے جاتا ہی نہیں، جی بے شک، اور بے جو شک۔ ان کے محبت اور شفقت کی چھتری کے نیچے جتنے احباب جو ہیں وہ اپنی اپنی نوکری پیش کرتے ہیں، عامر فیاضی صاحب ہیں، ہم ہیں، آپ ہیں، سارے ہیں، کراچی اسٹوڈیو کے لوگ ہیں، یہاں سے ہیں، یہ بیسیکلی حاجی صاحب کا ایک ایسا وسیلہ ہمیں میسر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیشہ انہیں رحمت کے حصار میں رکھے کہ وہ ہمیں ہر طریقے سے شامل کر لیتے ہیں۔ حاجی صاحب اپنی ذات اور کردار میں نا ایک صوفی ہیں، صوفی، سبحان اللہ۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ صوفیانہ طریق اور صوفیانہ کہ وہ طرز سب کو زندگی شامل کا ہے۔ کرنا۔ ہاں۔ جی قاری صاحب۔ جی صفدر بھائی، میں عرض کرتا ہوں جس طرح اساتذہ جلوہ فرما ہے، اور میرے لیے اعزاز ہے کہ میں ایسی ٹیم کے ساتھ ان کی سنگت میں بیٹھا ہوں۔ استادوں کی بات کو سیکنڈ کروں گا، پہلے تو میں عرفہ کے حوالے سے ایک دی بات عرض کر کے پھر میں یہ جو ترانہ آپ نے بات کی اس پہ بات کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ یہ جو دن مبارک ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا سید الایام ہے یہ، اور دینوں کا یہ سردار ہے، افضل الایام، افضل الایام ہے۔ سید الایام جمعہ کے دن ہے، جی جی، اور افضل یہ الایام افضل الایام ہے، اور اتنا افضل ہے، اور سردار بھی ہے، جی سرداری کی بھی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ وہ اس حوالے سے آ جاتی ہے کہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ جتنا رب کائنات کی مغفرت کا اعلان یوم عرفہ کے دن ہوتا ہے کسی دن نہیں ہوتا، سب سے زیادہ اس دن مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ بے شک۔ پھر آپ دیکھیں سیدنا طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بیان فرماتے ہیں غزوہ بدر کے بعد شیطان جو ہے عرفہ کے دن سب سے زیادہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے، وہ اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے کہ اس دن رب کائنات فخر کرتا ہے، اور خالق کائنات اپنی شان جلال اور عظمت کے ساتھ وہ جلوہ گر ہوتا ہے اور فخر کرتا ہے فرشتوں میں۔ اور صفدر بھائی، یہ وہی فرشتے ہیں نا جنہوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ تو زمین میں جا کے فساد کرے گا، لیکن آج رب کائنات فخر کر رہا ہے کہ میں نے ان کی مغفرت کا اعلان فرما دیا ہے۔ اور یہ جو آپ نے ترانے کی بات کی ہے نا جی، اسلام کا جو مزاج ہے، اب دیکھیں قبلہ روفی صاحب ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہوتے ہیں اور یہ ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اسلام کا مزاج جو ہے وہ اجتماعیت کے اندر ہے۔ درست، قرآن نے کہا توبوا الی جمیعا، فرمایا اللہ سے معافی مانگو تو مل کے مانگو۔ حالانکہ بندہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو کہا اہدنا، جمع کا صیغہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ جو پھر آپ دیکھیں یہ بھی مسلمہ بات ہے، ید اللہ علی الجماع، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو جب بندہ مل کے رب کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتا ہے نا، تو نہ جانے اس میں کون درویش ایسا ہو اس کی حاضری قبول ہو جائے، اور اس میں میرے جیسا گناہگار بندہ بھی شامل ہو تو رب کائنات کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ رب فرماتا ہے اگر میں نے اس کی قبول کی ہے تو اس کے صدقے تیری بھی قبول فرما لی۔ اور صفدر بھائی ایک بڑی خاص بات حدیث پاک کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے روز رب کائنات فرمائیں گے فلاں مجمع کو، فلاں اجتماع کو ہم نے بخش دیا۔ تو جبریل امین عرض کریں گے مالک وجہ کیا ہے؟ تو رب کائنات فرمائیں گے اس مجلس میں ایک شخص ایسا تھا
بیان کرنے والا کوئی اور تھا، لیکن سننے والوں میں ایک بندے پہ اللہ کی خشیت طاری ہوئی، اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. تو رب کائنات نے فرمایا اس کی خشیت جو اس پہ طاری ہوئی تھی، اس کی آنکھوں سے جو آنسو روا ہوئے تھے، اس کے صدقے میں نے پورے اجتماع کی بخشش کا اعلان فرما دیا. تو یا جب بندہ کہتا ہے نا لبیک اللہم لبیک، تو پتہ نہیں کس کی صدا قبول ہو جائے اور میرا رب کرم فرما. واہ واہ واہ. ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب قبلہ، حج کا ہم یہ پورا منظرنامہ جب دیکھتے ہیں تو اس میں دو پہلو بڑے ڈومیننٹ ہمیں نظر آتے ہیں. ایک ہے حرکت کا اور ایک ہے سکون کا. کسی جگہ پڑاؤ کا حکم دیا جا رہا ہے اور پھر حکم ہوتا ہے کہ خاص وقت میں وہاں سے چل دو، پھر اگلی منظر پر ٹھہرایا جا رہا ہے اور کسی جگہ سے چلایا جا رہا ہے. آپ اس حرکت اور سکون کے تسلسل کو حج کے منظرنامے میں کیسے دیکھتے ہیں؟ صفدر صاحب دیکھیں، پوری کائنات جو ہے نا وہ اسی فلسفے کی بنیاد پر قائم و دائم ہے. کہیں حرکت ہے، کہیں سکون ہے. نماز دیکھ لیں، حرکت بھی ہے، بیٹھے تھے کھڑے ہونا ہے، پھر جھکنا ہے، بالکل ٹھیک، پھر سجدہ ریز ہونا ہے، اور پھر تشہد میں بیٹھنا ہے. یہ حرکت ہے. اور اسی طرح پھر اسی نماز کے اندر سکوت اور جمود بھی ہے، ہلنا نہیں ہے. جو زمین کو اللہ رب العزت نے سکوت عطا فرمایا اور سورج کو حرکت عطا کی، وہ بھی تو ان کی نمازیں ہیں، ان کا حج ہے کہ کس طرح سے اب سورج بھی طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے زمین بھی حالانکہ تحرک میں ہے لیکن سکون میں نظر آتی ہے. یہی جو فلسفہ اطاعت جو پوری کائنات میں اللہ رب العزت نے اپنا تنفیذ کیا ہے کہ پوری کائنات حرکت میں بھی ہے، سکون میں بھی ہے. یہی حج کے مناظر ہمیں نظر آتے ہیں کہ اٹھو چلو مینا کی طرف، مینا سے عرفات کی طرف، عرفات سے مزدلفہ کی طرف، مزدلفہ سے پھر طواف زیارہ کی طرف. یہ سارا ہمیں جو منظرنامہ نظر آتا ہے اللہ رب العزت کا، کیونکہ برکت اور رحمت جو ہوتی ہے وہ حرکت میں ہوتی ہے، اور سکوت اللہ کی سکینت عطا کرتا ہے. درست، سکون میں سکینت ہوتی ہے، بالکل صحیح، اور تحرک میں برکت ہوتی ہے. یہ بنیادی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں اس عبادت میں اللہ رب العزت کا ہم وہ فیضان بھی سمیٹتے ہیں جو تحرک کی صورت میں ہے، اور سکون بھی سمیٹتے ہیں جو اللہ رب العزت نے اس عبادت میں ہمارے لیے رکھے. سکینت ملتی ہے اور گناہوں سے معافی کے بعد جو ایک ہمیں سکون اور تسکین ملتی ہے، طمانیت ملتی ہے، وہ بھی اسی حج کی عبادت میں ہمیں نصیب ہوتی ہے. بہت خوبصورت. مفتی صاحب قبلہ یہی بات مجھے آپ کی خدمت میں رکھنی ہے. حرکت اور سکون کا فلسفہ کیا ہے، اور یہ کبھی ٹھہرنا، کبھی چلنا، کبھی روک دینا، کبھی چلا دینا، اس کے پیچھے منشائے ربی کیا ہے؟ تھوڑی سی حرکت کر کے ابھی پچھلے سوال پہ جو یوم عرفہ کی فضیلت چل رہی ہے نا، اس میں بہت تشنگی ہے. اچھا، اس میں بہت بڑی باتیں ہیں جو ہمارے ناظرین کے فائدہ کے لیے ضروری ہے. اصل میں مفتی صاحب دیکھا جائے نا تو اگر صرف ہم ایک بات ڈسکس کریں کہ آج کے دن کی برکتیں اور فضیلتیں، تو شاید ہمیں کئی گھنٹوں کی ٹرانسمیشن کے بعد اصل یہ بات وہ موضوع ٹائم کے مکمل دامن ہوتا میں ہے. چونکہ اتنی کیونکہ ہم گنجائش نہیں ہوتی. حدود و قیود کے پابند ہیں تو اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا لنگر جو ہے وہ مختلف مناظر کا بالکل صحیح اپنے فرمایا. ناظرین تک جو پہنچا دیں. لوگوں کی ضرورت کی چیز ہے، ایک بات بیان کر دی تھی روفی صاحب نے. ایک تو یہ ہے کہ عرفہ کے دن کا جو شخص روزہ رکھتا ہے، حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. ایک یہ سال جس میں روزہ رکھ رہا ہے اور ایک آئندہ سال، 2 سالوں کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ عرفہ کا دن ہر ایک خطے میں، ہر ایک ملک میں ان کے مطالعے اور مغارب کے لحاظ سے ہوگا. جس طرح نمازوں کے اوقات ہوتے ہیں، رمضان شریف کا آغاز اور اختتام ہوتا ہے. یعنی ہمارا جو روزہ ہے وہ انشاءاللہ آج کا دن آج کا نہیں ہے، کیونکہ آج حرمین کی 9 ذی الحج ہے، ہمارے ہاں 8 ذی الحج ہمارا ہے. 9 ذی الحج کل ہوگا. جی کل ہمیں ہے، کل کا روزہ رکھنا ہے. کل کا روزہ رکھیں بالکل گے. ٹھیک. اور ایک اس میں اضافی بات یہ ہے کہ یہ جو روزہ ہے 9 ذی الحج شریف کا، یہ حاجی کے لیے نہیں ہوتا. میدان عرفات میں جو لوگ جمع ہیں ان پر لازم نہیں، وہ نہیں رکھ سکتے. بالکل ٹھیک ہے. جو اس کے علاوہ لوگ ہیں، یعنی امت انہیں مسلمہ، منع ہے. انہیں منع ہے روزہ. اس کے علاوہ جو امت ہے وہ رکھے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ عرفہ کا دن جو ہے نا جی، اس کی اہمیت کے پیچھے ایک لاجک یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر عہد لیا تھا نا، میثاق ہوا تھا
وہ جو مجلس منعقد ہوئی تھی جس میں اپنی توحید کا اقرار کروایا تھا، مفتی صاحب یہ وہی مجلس ہے جو الستو الستو بربکم کی ندا سے منسوب ہے، اور جس کے جواب قال میں بلا۔ ہم تمام کی روحوں نے کہا تھا بلا، یا اللہ کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے، وہ اسی دن منعقد ہوا تھا۔ اللہ اور آج کے دن میں میدان عرفات کے اندر جمع ہو کر امت اس عہد کی تجدید کر رہی ہوتی ہے کیا کہ بات یا ہے۔ اللہ ہم وہاں اقرار کر کے آ رہے تھے، آج اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں دیکھو، تم کہہ رہے تھے یہ فساد پھیلائے گا، یہ تمہیں فسادی نظر آ رہے ہیں، ان کے انداز تو دیکھو کیا کیا بات کیفیات ہے، ہے، کیا ماشاءاللہ، انداز ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور ایک بات آخری یہ کہ چونکہ یہ عید کا دن ہے اور وہ یوں ہے کہ فاروق اعظم بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، فاروق اعظم جا رہے تھے اور ایک یہودی آیا سامنے سے اور اس نے کہا عمر تمہارے دین میں ایک آیت ہے تمہاری کتاب میں تمہارے نبی پر، اگر وہ ہمارے دین میں نازل ہوتی تو اس دن کو ہم اپنے لیے عید بنا لیتے۔ فرمایا کون سی آیت ہے؟ کہنے لگا جی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو فاروق اعظم کہنے لگے ہمیں بھاشن نہ دو، مجھے پتہ ہے یہ آیت کس دن نازل ہوئی اور ہمارے نبی اس وقت کہاں تشریف فرما تھے؟ حضور عرفات کے میدان میں جبل رحمت کے دامن میں تھے۔ اس دن 9 ذی الحج شریف کا دن بھی تھا اور جمعہ کا دن بھی تھا۔ فرمایا اس دن ہمارے لیے ڈبل عید ہے، جمعہ کا دن بھی عید ہے، عرفہ کا دن بھی عید ہے۔ اور جس دن 9 اور جمعہ جمع ہو جائیں، بالکل ٹھیک، جس دن 9 اور جمعہ جمع ہو جائیں، حدیث میں ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی حج کرنے والے کو 70 حج کا ثواب عطا فرمائے۔ کیا کہنے ہیں مفتی صاحب۔ ناظرین آئیے بڑھتے ہیں، ذکر اتنا خوبصورت ہے تو یہاں کلام ثابت شامل کر کے اپنے جذبوں کو مزید مہمیز لگاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضری کا شرف پاتے ہیں۔ خدایا میں حاضر خدایا، خدایا میں حاضر خدایا، خدایا میں حاضر خدایا، تیرے ہی کرم سے تیرے در پہ آیا، خدایا میں حاضر خدایا، خدایا میں حاضر خدایا، تیرے ہی کرم سے تیرے در پہ آیا، خدایا میں حاضر خدایا، خدایا میں حاضر خدایا، میری زندگی سے اندھیرے مٹا دے، اطاعت کا اپنی ہنر تو سکھا دے، میری زندگی سے اندھیرے مٹا دے، اطاعت کا اپنی ہنر تو سکھا دے، مجھے بندگی کا سلیقہ نہ آیا، خدایا میں حاضر خدایا، خدایا میں حاضر خدایا، تیرے ہی کرم سے تیرے در پہ آیا، خدایا میں حاضر خدایا، خدایا میں حاضر خدایا، تیری رحمتوں کا طلبگار ہوں میں، یہ تسلیم مجھ کو گناہگار ہوں میں، تیری رحمتوں کا طلبگار ہوں میں، یہ تسلیم مجھ کو گناہگار ہوں میں، لیے دل پہ گہرا ندامت کا
साया, खुदाया मैं हाजिर खुदाया, खुदाया मैं हाजिर खुदाया, तेरे ही करम से तेरे दर पे आया, खुदाया मैं हाजिर खुदाया। वक्फा है आज की इस हज ट्रांसमिशन में। لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك 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 لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك। खैर मकदम है नाज़रीन आपका आज की इस मुबारक ट्रांसमिशन में। हमारी खुशबख्ती है कि अहले ईमान के लिए जो दिन बहुत अजीम तरीन है, जो नेमतों के नुज़ूल का दिन है, मग़फ़िरत बख्शिश का दिन है और कायनात के बड़े दिनों में से एक अजीम तरीन दिन है, उस ट्रांसमिशन के लिए हम हाज़िर हैं। हमारी खुशबख्ती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें वसीला बनाया है आज के दिन की पाकीज़गी को ARYQ TV के ज़रिए पूरी दुनिया में नशर करने का। हमें ज्वाइन किया है अर्ज़ वतन के मुमताज़ मुक़्तदर स्कॉलर, ARYQ TV के स्कॉलर्स में से एक बड़ा खूबसूरत चेहरा, दीन मतीन की खिदमत, इनकी ज़िम्मेदारी, इनका शगफ़, शिआर और इनकी खुशनसीबी है आप सबके हर दिल अज़ीज़ स्कॉलर जनाब अल्लामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी साहब। अस्सलामु अलैकुम और खैर मकदम है जनाब आज की यौम अरफा की ट्रांसमिशन का। सवालात का गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आज के दिन की आज़मत, बरकत, फ़जीलत जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। जनाब कारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब, मुझे आपसे ये अर्ज़ करना है कि आज के दिन के हवाले से कुछ जो ख़ास दुआएं मज़कूर हैं आप उन पर रोशनी डालिए। सफदर भाई, कुरान पाक के अंदर खालिक़ कायनात ने फरमाया वाइज़ा साला का इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। बिल्कुल सही फरमाया हबीब आप ऐलान फरमा दें कि जो मुझसे सवाल करे, बल्कि अगर मैं इसको यूँ कह दूँ, उस्ताद साहब जलवा फरमाए हैं कि जो आपका सवाली हो जाए मैं उसके करीब हो जाता हूँ। क्या अच्छा है। वाइज़ा साला का जो आपका सवाली हो जाए मैं उसके करीब हो जाता हूँ। फिर फरमाया उजीबु दावत दाई इज़ा दान फलयस्तजीबू ली। अल्लाह पाक हर पुकारने वाली की पुकार को समाअत फरमाता है। हदीस पाक के अंदर आता है अद्दुआ मुखुल इबादा, कि इबादत का जो मग़ज़ है वो दुआ है। दुरुस्त। और अरफात के मैदान में जनाब बंदे जो हैं वो अल्लाह की बारगाह में दामाने तलब दराज करते हैं और दामाने तलब दराज करके जनाब गर्द आलूद बाल हैं और जनाब जिस तरह हज़ूर क़िबला उस्ताद मोहतरम ने फरमाया कि जनाब सर भी नंगे हैं और जनाब एक सफ़र करके एक अजीब हाल बना होता है और दामाने रहमत जब वो फैलाते ना अल्लाह की बारगाह में तो रब्बे कायनात की रहमत जोश में आती है। खालिक़ कायनात फरमाते हैं ए जबरील गवाह हो जाओ, ए खालिक़ कायनात अर्ज़ो समा के लोगों गवाह हो जाओ कि ये बंदे जो मेरे दर पे आए हैं मैंने इनके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। रब्बे कायनात उनकी मग़फ़िरत का ऐलान फरमाते हैं। और कायनात की सबसे बड़ी जो दौलत है वो मग़फ़िरत है, वो मग़फ़िरत है। और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ खड़े होकर दुआएं की और करीम आका अलैहिस्सलातु ने 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ा, 100 मरतबा सूरत इखलास पढ़ी, 100 मरतबा कलमा तौहीद शरीफ पढ़ा, 100 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ा। और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दुआएं करते रहे, कभी हाथ उठा के करते, कभी हाथ झुका देते, फिर हाथ उठाते, फिर हाथ झुका देते। तो रब्बे कायनात को जो सबसे महबूब अमल है वो मांगने का है। वो कहते ना दुआओं में रहमत की बरसात मांगो, दुआओं में रहमत की बरसात मांगो, नबी से शफाअत की खैरात मांगो, नबी मिल गए तो खुदा भी मिलेगा, दुआ में उन्हीं की मुलाकात मांगो। बहुत अच्छा है। क़िबला मुजद्दिदी साहब, इस वक्त लोग मिना से अरफात की तरफ रवां दवा हैं, यानी मिना का वकूफ़ ख़त्म हो रहा है और अरफात का वकूफ़ शुरू हो रहा है। इसकी टाइमिंग्स क्या होती हैं ताकि नाज़रीन को ये भी पता चले कि कौन कौन सी एक्टिविटी किस दौरान होती है, मिना के वकूफ़ के ख़त्म होने की और फिर अराफात में क़याम करने की, इस पर कुछ रोशनी डालिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये जो दिन है, ये अयाम हैं हज के, हाजियों के लिए बाइस बरकत होते हैं और पूरे आलम इस्लाम में जहाँ जहाँ बैतुल्लाह शरीफ से वाबस्ता लोग रहते हैं वो भी उन हुज्जाज की बरकतों से फैज़याब हो रहे होते हैं। सही। काबतुल्लाह के फ़ीज़ व बरक़ात, हरमैन शरीफ़ैन की बरकतें रूए ज़मीन पे बट रही होती हैं।
تو میں سمجھتا ہوں یہ جو آج کی ٹرانسمیشن ہے اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ ہمیں اپنے اپنے شہر، گلی، محلے اور گھر میں بیٹھ کر بیت اللہ سے وابستگی کا ایک موقع میسر۔ کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ پچھلے سال الحمدللہ میں میدان عرفات میں تھا، جی بالکل ایسے حاجی عبدالرؤف صاحب بھی میرے ساتھ تھے، اور ایک کیفیت تھی، اور ہم نے لائیو وہاں سے انہوں نے کال لی اور ہم نے باتیں کی۔ تو آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی جھولی ان انوار سے بھریں۔ اللہ تو منا جو ہے اس کا وقوف ختم نہیں ہوتا، ہوتا یہ ہے کہ حاجی کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ منا ہے۔ جی درست۔ اچھا، منا سے حاجی صاحب نے اپنے خیمے سے نکلنا ہے اور عرفات جانا ہے، عرفات سے مزدلفہ جانا ہے، پھر واپس آنا اسی جگہ پہ۔ کنکریاں جمرات سے ہوتے ہوئے انہوں نے واپس آنا ہے۔ اچھا، جب وہ منا کے اندر ہوتے ہیں اور عرفہ کی صبح ہوتی ہے، 9 ذو الحجہ کا سورج طلوع ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو نکارہ کوچ ہے وہ بچ جاتا ہے، بالکل ٹھیک۔ اور لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ حج کے رکن اعظم کی طرف بڑھو۔ حج کا رکن اعظم عرفہ ہے، عرفات۔ الحج عرفہ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ٹوٹل کل حج عرفہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو عرفہ کے اندر پہنچ گیا اور اس نے وقوف عرفہ کر لیا، اس کا حج ہو گیا۔ احرام اس نے باندھا ہوا ہے۔ پہلی چیز، میں نے جب حج کیا نا جی، تو اچھے پڑھے لکھے حاجی صاحبان ہمارے ساتھ تھے۔ جب فارغ ہو گئے ہم، بالکل 2 3 بکس ہر ایک کے بیگ میں تھیں اور دن رات سٹڈی بھی چل رہی۔ فارغ ہو کے میں نے پوچھا کہ حج کے فرض کتنے ہیں؟ تو حاجی کنفیوز ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو حج کے مین 3 رکن ہیں، ایک احرام ہے، ایک عرفہ ہے، اور احرام بھی 2 چادروں کا نام نہیں ہے۔ احرام اس کیفیت، اس نیت کا نام ہے جو آپ اپنے ارد گرد ایک حصار کھینچتے ہیں نا، اللہ حرمت کا، وہ بنیاد ہے، وہ پہلا رکن ہے۔ کیا بات ہے۔ اس کے بعد آپ نے عرفہ میں پہنچنا ہے، اور وہاں پر آپ نے کچھ وقت عصر سے مغرب اگر گزار لیا، ٹائم ہو گیا آپ کا، تو اب سمجھیے کہ آپ نے وقوف عرفہ کو پا لیا، اور غروب آفتاب تک آپ پر وہاں رہنا لازم ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ منا سے جب آپ روانہ ہوتے ہیں، ظاہر ہے تو ہوتا یہ ہے کہ زوال تک حاجی نے وہاں پہنچنا ہوتا ہے، یعنی 9 ذی الحج کی صبح کو سفر شروع ہوا، جی ہاں، اور سورج غروب ہونے تک وہاں جو عصر سے مغرب کا وقت ہے وہ سب سے خاص وقت ہے، بالکل وہاں ٹھیک۔ حاصل ہے، کریم ہے، اللہ اکبر۔ اور اسی کے بارے میں وہ ساری بشارتیں جمع ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دعا مسلسل مانگ رہے تھے عرفہ کی شام سے لے کر مزدلفہ کی صبح تک، اللہ اور وہ دعا یہ تھی کہ اللہ آج جو بھی آیا اسے بخش، اللہ اکبر، جو جیسا ہے جس حال میں بھی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ انکنڈیشنل بخشش۔ کیا بات، صحابہ نوٹ کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے۔ ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ۔ ایک موقع پر صبح جب ہوئی تو آقا علیہ السلام کو مسکراتے ہوئے جب دیکھا نا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ اللہم صلی عنہ، علی تو کہا آقا یہ ایسا ہنسنے کا مقام تو نہیں، آج تو بڑی بات۔ فرمایا جو میں اپنے رب سے مانگ رہا تھا نا کل سے، وہ میرے رب نے دے دیا۔ کیا بات ہے، اور اللہ شیطان کو اکبر۔ اتنا ذلیل و رسوا کبھی نہیں دیکھا گیا جتنا وہ آج ہے، اپنے سر میں خاک ڈال رہا ہے کہ جن کو میں نے اتنی محنت سے گمراہ کیا تھا وہ چند لمحوں میں بخشے گئے ہیں۔ اللہ اور پھر وہ اکبر۔ بخشش کا فیض حدیث پاک میں آتا ہے فَتَفَرَّقُ الرَّحْمَةُ فِي كُلِّ الْأَرْضِ، ماشاءاللہ وہ رحمت روئے زمین پہ پھیلتی ہے، وہی عرفہ والوں کی بخشش کا لنگر، اور پھر اس سے پوری مخلوق اور پوری روئے فیضیاب ہوتی زمین ہے۔ اور ہر تائب توبہ کرنے والا اس بخشش کے حصے سے بخشا جاتا ہے۔ بہت خوبصورت ہے۔ ناظرین، آپ نے سنا ہے جناب علامہ محمد شہزاد مجددی سے کہ کیسے منا سے عرفات کی طرف حاجی بڑھتے ہیں، اور جو بخشش اور رحمتوں کا خاص وقت کون سا ہے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسکراہٹ سے، اپنے مبارک تبسم سے کیسے اسے سیلیبریٹ کیا، یہ ساری تفصیل آپ نے سنی ہے۔ بڑھتے ہیں جناب ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، منا میں، عرفہ میں اور مزدلفہ میں جو قیام کیا جاتا ہے، وقوف کیا جاتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ صفدر صاحب، شرعی حیثیت تو اللہ رب العزت کی اطاعت ہے، اس کی بندگی ہے، کون کس طرح سے کرتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ جو حکم ہے کہ آپ نے احرام باندھ کر، جیسے مجدد صاحب نے ارشاد فرمایا کہ منا میں جانا ہے، اور منا میں جا کر آپ نے قیام کرنا ہے، اور پھر وہاں سے اٹھ کر صبح زوال کے وقت تک عرفات پہنچنا ہے، یہ دراصل اللہ رب العزت کے احکام کی پابندی ہے نا۔
اور اطاعت ہے اور بندگی کا اظہار ہے. ہماری شریعت کیا ہے؟ وہ بندگی ہے اور اطاعت ہے کہ جس طرح جو راستہ اللہ رب العزت نے دے دیا اور بتا دیا ہے اس کے مطابق اس کو مان کر اس کو قبول کر کے اس طرح سے اظہار کر دینا اور اس طرح اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا، یہی شریعت ہے، یہی بندگی ہے. بالکل تو ٹھیک. اللہ کے احکام کو مان کر منا اور منا سے عرفات اور عرفات سے مزدلفہ اللہ کے حکم کی پابندی کر کے وہاں پہنچ جانا، یہ شریعت بھی ہے اور بندگی بھی ہے. اور دوسرا اپنی نیاز مندی کا اظہار ہے. صفدر صاحب، نیاز مندی کے لیے دو اسالیب ہوتے ہیں. ایک اسلوب ہوتا ہے خادمانہ اور ایک ہوتا ہے عاشقانہ. خادمانہ اسلوب یہ ہوتا ہے کہ جس میں بڑے رکھ رکھاؤ ہوتے ہیں، طہارت اور پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے، بڑے ادب سے کھڑے ہونا ہے، پھر یہ نماز میں ہے، تمام کیفیات ہم دیکھتے ہیں. لیکن عاشقانہ اسلوب کیا ہوتا ہے؟ یہ شریعت میں جو عاشقانہ اسلوب ہے وہ حج کی صورت میں آج ہمارے سامنے آتا ہے. جیسے قاری صاحب نے بھی، مفتی طاہر تبسم صاحب نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ یہ وہ آج کا دن ہے کہ جس میں خدمت کے ساتھ خادمانہ اسلوب کی ایک آخری جو کیٹیگری ہے، آخری ڈگری ہے، وہ عاشقانہ ہے کہ کوئی پتہ نہیں سر ننگا ہے یا ڈھکا ہوا ہے، لباس کیسا ہے، صاف ستھرا ہے، زیب و زینت والا ہے، نہیں، اتار دینا ہے. عاشقانہ انداز میں اللہ رب العزت کے پہلے گھر کا طواف کرنا ہے، پھر مینا پہنچ جانا ہے اور پھر وہاں قیام کرنا ہے، پھر اللہ کی رضا کے لیے وہاں سے عرفات میں جانا ہے. اور عرفات میں جا کر آج کرنا کیا ہے؟ کوئی خاص ایکٹیویٹی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی وابی، ان کی سنت ہے کہ کھڑے ہو کر مناجات کرنی ہے اور اپنے رب کو پکارنا ہے. اور اللہ رب العزت کو یہ پسند ہے کہ جس طرح میرے نبی نے کھڑے ہو کر مجھ سے مانگا تھا، آج اس کے عشاق بھی، نبی کے عشاق بھی اسی طرح سے شمع رسالت کے جو پروانے ہیں وہ آج کھڑے ہو کر اسی انداز میں مجھ سے مانگے، میں عطا کروں گا، ان کی جھولیاں بھر دوں گا. بہت اچھا ہے. مفتی صاحب قبلہ، اگلے سوال کا زیادہ رہا تو ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے مل گیا کہ آج کے دن کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، کیا خاص ایکٹیویٹیز ہیں یا عام مناجات ہیں یا اپنی اپنی عبادت میں مستغرق رہنا آج کے دن کا حصہ ہے؟ کچھ اس پر ارشاد کیجیے. آج کے دن کی ایکٹیویٹی کا نام ہی حج ہے. بالکل صحیح. اور وہ کیا ہے کہ وہاں ٹھہر جانا بس. انفیکٹ اس سوال کی شاید آپ سمجھ لیجئے کہ مختصر تشریح میں ضرور کر دوں تاکہ ناظرین بھی اس بات تک، کیونکہ میں بیسیکلی سوال کے ذریعے ناظرین کے مطمع نظر تک پہنچنا چاہتا ہوں. جس طرح ہر عبادت کا ایک خاص رخ ہے، اس کے خاص ایک طریقہ ہے ادا کرنے کا، تو شاید ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ آج یہاں اس درجے پر یہ عبادتیں کی جائیں گی، تو ان ایکٹیویٹیز میں آپ کا سوال سمجھ گیا تھا اور میں اس کی تفصیل کی طرف آ رہا تھا. بسم اللہ. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسی کا نام حج ہے. اور لطف کی بات یہ ہے، جس طرح پورے پینل نے گفتگو کی ہے، کہ وہاں جا کے کچھ بھی نہ کرے، صرف میدان میں ٹھہر جائے. اس ٹھہرنے کا نام حج ہے. اللہ اور یہ حج کا رکن اعظم ہے. اور میرے آقا نے اسی کو حج کہا، میدان میں ٹھہر جائے جا کے. تو آپ اگر حج کا پورا جو ہے نا جی سینیریو، جی اس کو آپ دیکھیں نا، اگر مناسک کے حج کا جائزہ لیں تو اس میں کیا ہے کہ وہاں جا کے ضروری نہیں ہے کہ آپ نمازیں فرض ہیں وہ تو پڑھنی ہے، ایکسٹرا آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں. وہاں کیا ہے کہ آپ نے سیر و تفریح کرنی ہے. کیا بات ہے. کہیں گھومنا ہے، کعبہ کے گرد چکر لگانے ہیں، کہیں صفا مروہ پہ جا کے دوڑنا ہے، مقام ابراہیم کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جانا ہے، آب زمزم پہ جانا ہے، مینا میں جانا ہے، وہاں سے نکل کے عرفات میں جانا ہے، عرفات سے مزدلفہ میں جانا ہے. تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ اس کا مطلب وہ جو آپ نے سوال کیا تھا رکنے اور چلنے والا، اور ڈاکٹر صاحب کی دونوں سیگمنٹس میں جو گفتگو تھی وہ یہی تھی کہ اصل عبادت کس چیز کا نام ہے کہ اپنے آپ کو بندہ ثابت کرے اور اپنے خالق اور مالک کے معبود ہونے والی عظمت کو پہچان لے. اس کا نام عبادت ہے. اللہ جو وہ کہہ دے وہ مان لینا، اسی کا نام عبادت ہے. تو جہاں اس نے کہا رک جاؤ، آپ عرفات کے میدان میں پہنچنا ہے، زوال سے کوشش کریں پہلے پہنچ جائیں اور غروب آفتاب تک وہاں رہنا ہے. اور وہاں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں، 2 نمازوں کو جمع کیا جاتا ہے. حقیقی طور پر 2 نمازیں صرف اب وہاں مکہ المکرمہ کی سرزمین پر جمع ہوتی ہیں، ایک عرفات کے میدان میں، ایک مزدلفہ کے میدان میں. وہاں ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھا جاتا ہے ظہر کے وقت میں، مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو اکٹھا پڑھا جاتا ہے عشاء کے وقت میں. اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں، اس کو جمع تاخیر کہتے ہیں.
یعنی ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت میں پڑھا جاتا ہے، ایک اذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ۔ اس کے سوا دنیا بھر میں کہیں جمع حقیقی جائز نہیں ہے، جمع سوری جائز ہے کہ ایک نماز کو اس کے ٹائم کے آخری وقت میں پڑھ لیں اور دوسری کو اول وقت میں پڑھ لیں۔ تو وہاں جا کے دعائیں مانگنا بھی مسنون ہے، میرے آقا کی سنت کو اپنانا اور خطبہ سننا، نمازیں پڑھنا، لیکن اصل حج جس کی چیز کا نام ہے وہ وہاں جا کے صرف چند لمحے، چند گھڑیاں اس میدان میں ٹھہرنے کا نام ہے۔ تو میدان میں ہی ٹھہرانا تھا تو قذافی اسٹیڈیم میں ٹھہرا دیا جاتا، وہاں کیوں بھجوایا ہے؟ فرمایا بھائی وہاں کو وہ جو تمہارے میدان ہے نا ان کو ان ہستیوں سے نسبت نہیں ہے جن ہستیوں سے ان میدانوں کو نسبت ہے۔ اصل چیز یہ تھی۔ ناظرین مکرم، یہ جو حج کا مبارک اور عاشقانہ سفر ہے در حقیقت نسبتوں کا سفر ہے۔ آئیے کلام شامل کرتے ہیں اور نسبتوں کی یادوں کو تازہ کرتے ہیں۔ اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ اللہ کرم، اللہ 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 کرم، اللہ اللہ کرم۔ دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، اللہ اللہ کرم۔ ہیبت سے ہر ایک گردن خم ہے، ہر آنکھ ندامت سے نم ہے۔ اللہ کرم، اللہ کرم۔ ہیبت سے ہر ایک گردن خم ہے، ہر آنکھ ندامت سے نم ہے۔ ہر چہرے پہ ہے اشکوں سے رقم، اللہ کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم۔ جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دینا میرا، اللہ کرم، اللہ کرم۔ جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دینا میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم۔ ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو، اللہ کرم، اللہ کرم۔ ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ
माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। नाज़रीन, जितनी दुआएं रूफ़ी साहब ने इस कलाम में मांगी हैं उन सब पर आमीन कहते हुए हम बढ़ते हैं मुख्तसर से वक्फे की तरफ। والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك شريك لك لبيك नाज़रीन, खैर मकदम है आज की हज ट्रांसमिशन में यौम अरफा की ट्रांसमिशन। आज का पाकीज़ा दिन, इनामात से भरा हुआ दिन, अल्लाह की ख़ास रहमतों के नज़ूल का दिन। ARYQ TV पर आज की ये बज़्म मोहब्बत हज की लाइव ट्रांसमिशन की कवरेज के लिए और उस पर गुफ्तगू के लिए सजी है। हमें बढ़ना है कारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब की तरफ। कारी साहब, आज के दिन का गालिबन सबसे बड़ा इनाम जो है वो बख्शिश और मगफिरत की दौलत है, क्या कहिएगा इस मौजू पर? मोहतरम सफदर भाई, खालिक़ कायनात ने कुरान पाक में फरमाया वसारिऊ इला मग़फ़िरति मिन रब्बिकुम। रब्ब कायनात खुद फरमाते हैं कि आओ मग़फ़िरत की जानिब आओ। खुद खालिक़ कायनात दावत दे रहा है। और कहीं फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, कहीं फरमाया तूबू इलल्लाहि जमीआ। यानी असल मुद्दा जो मग़ज़ है ना जी, वो मग़फ़िरत है। और सजदा आयशा सदीक़ा उम्मुल मोमिनीन आपकी बारगाह में किसी ने पूछा ना कि अगर बंदा कोई शब कदर को पाले तो क्या मांगे? फरमाया मग़फ़िरत मांगे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा हुए हुजरा पाक में, तो आपके चेहरे से नूर निकल रहा है, चेहरा जगमग कर रहा है। तो सजदा पाक ने पूछा, उम्मुल मोमिनीन पूछा, या रसूल आज बड़े खुश हैं, बात क्या है? तो कहा आज मेरी रब से मुलाकात हुई है, मेरे रब ने मेरी उम्मत की बख्शिश की मग़फ़िरत की सनद दे दी है। अल्लाह। अच्छा, यहाँ सफदर भाई बात देखिए कितनी खूबसूरत है। सजदा उम्मुल मोमिनीन ने क्या मांगा? अर्ज़ की, प्यारे आका मेरी भी मग़फ़िरत की दुआ कर दे। तो करीम आका ने हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर li आयशा मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहा व मा तअख़्ख़रा व मा असर्रत व मा अअलनत। मालिक मेरी आयशा के अगले पिछले ज़ाहिर बातिन सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। और ये जुमला सुनिएगा सफदर भाई, क्या खूबसूरत जुमला है। तो करीम आका ने जब देखा ना आयशा पाक खुश हो गई, उम्मुल मोमिनीन हमारी माँ खुश हो गई, तो करीम आका ने फरमाया क्या तू खुश हो गई है? या रसूल इससे बड़ी बात क्या है, आपने मेरी मग़फ़िरत की दुआ कर दी है। तो करीम आका ने फरमाया वल्लाहि इन्नहा लदुआई लि उम्मती फी कुल्ली सला। फरमाया मुझे रब की इज्जत की कसम है, ए आयशा तूने मांग के दुआ ली है, मैं अपनी हर उम्मती के लिए हर नमाज के लिए हर नमाज के बाद यही मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि नबीना करीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नाज़रीन मुकर्रम, हमें अपने नसीबों पर, मुकद्दरों पर नाज करना चाहिए कि हमें रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया गया है। आइए गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अल्लामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी साहब, आप ख़ुद पिछले साल ये सआदत आपने हासिल की और लाइव कॉल्स के ज़रिए भी हमें मालूमात यहाँ पे ARYQ TV फराहम करते रहे। तो हम ये जानना चाहते हैं अपने नाज़रीन के लिए, अपने लिए भी, कि मिना से मैदान अरफात तक जो है वो फ़ासला कितना है, और अगर उस फासले को पैदल तय किया जाए तो तकरीबन कितना वक्त लग जाता है, और मैदान अरफात की तारीख़ी और जोग्राफियाई जो हैसियत है उसका भी कुछ हिस्सा जो है वो ज़रूर पेश फरमाइए। सफदर साहब, मिना से जब जहाज निकलते हैं तो ज़ाहिर है कुछ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, बस इसके अंदर बैठते हैं। तो कुछ ऐसे भी बाहिम्मत बाज़ौक़ होते हैं, क्योंकि असल जो बात हो रही है ना निस्बतों का सफ़र और नकूश पाक की तलाश, वो तो तभी मुकम्मल होगा जब आप प्यादा जाएं। अल्लाह अकबर, बहुत अच्छा है। तो डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब ने जब सीरत पे काम किया ना, तो उन्होंने जो पुराना मक्का टू मदीना रोड है, हिजरत, तरीक़े हिजरत जिसको कहते, उन्होंने ऊँटनी पे बैठ के उस पर खुद सफ़र किया। अल्लाह अकबर। उस पुराने मंजरनामे को ड्राइंग रूम में बैठ के लिख देते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो हिस्ट्री और तारीख और अपने मरकज़ से जुड़ना वो अमली तजुर्बा और मुशाहदा चाहता है। दुरुस्त। ये हज के अंदर ये मैसेज भी छुपा हुआ है कि आप खुद आएँ, ज़रा चल के देखें, ज़रा गारे सौर पे चढ़ के देखें, खुद गारे हिरा पे चढ़ के देखें। अगरचे आज भी बहुत फैसिलिटेट हो चुका माहौल, लेकिन आपको लग पता जाएगा कि जनाब इश्क मस्ती की राहें कैसी होती हैं और रब को राज़ी करने के तरीक़ क्या होते हैं। फिर आपको वो मुजाविरीन मक्का याद आएंगे जो सारी उम्र जाके डेरे ही डाल देते थे रब के घर पे। अल्लाह, जाना मुश्किल है और सिद्दीक तो आका करीम को उठा के जा रहे थे। उसमें क्या मराहिल और मनाजिल हैं, क्या दर्जात हैं। वो सिद्दीक तो एक ही है ना जी, इक्को यार हजारा वर्गा। क्या बात है। तो अब आप क्या है, फारूक आजम कहते थे पहले मैं मुकाबले करता था, अब मैं सिद्दीक अकबर की पैरवी करता हूँ। तो अब हमारे लिए इसमें मैसेज ये है कि अब चलो, अब निकलते हैं तकरीबन 14-15 किलोमीटर का
فاصلہ طے کرتے ہیں حجاج کرام، بعض بسوں میں جاتے ہیں، بعض پیدل جاتے ہیں۔ صاحب آپ اجازت دیں، ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سیدنا عمر فاروق یہاں تک فرماتے ہیں کاش میں تاجدار صداقت کے سینے کا اقبال ہوتا۔ بے شک، یہ فالو سمجھ لیا نا انہوں نے، اور آپ سے یہ چلا یہ فیض۔ سبحان اللہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا فیض فاروق اعظم سے ہی چلا ہے نا۔ سبحان اللہ، آپ ہی نے اس کی بنیاد رکھ دی کہ ان کے مقابلے نہ کرنا، ان کو فالو کرنا۔ اللہ، عمر بھی اسی نتیجے پہ پہنچا۔ تو جب یعنی یہ 14 سے 15 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اب ظاہر ہے آج کل تو اور بھی ٹرین بھی چل گئی ہے، بالکل صحیح، سہولتیں بھی ہو گئیں بہت زیادہ، تو زیادہ تر لوگ اب بائی بس اور سواری کے ذریعے جاتے ہیں، کچھ لوگ ہیں۔ پھر آگے عرفات سے مزدلفہ، وہ سفر بھی ہم نے پیدل کیا۔ جو لذت صفدر صاحب اس سفر میں ہے اور جو برکت اس رات میں ہے وہ لیلۃ القدر میں بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، لیلۃ القدر سے بھی افضل اگر کوئی رات ہے تو وہ مزدلفہ کی رات ہے۔ اللہ اکبر، اور جتنی سہولت اور آسانی سے اس میں مل رہا ہوتا ہے اور عطا ہو رہا ہوتا ہے وہ شاید لیلۃ القدر والوں کو بھی نہ مل رہا ہو۔ ایسا یہ ایک دن 9 کا، اور پھر یہ جو رات آتی ہے 10 کی، یوم النحر کی، مزدلفہ کی۔ اچھا، یہاں حاجی جب عرفات میں ہے تو وہاں پر فرمایا گیا ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے اگر حاجی باہر نکل گیا ہے تو اس کا واجب چھوٹ جائے گا، اس پہ دم لازم ہوگا۔ بالکل صحیح، اور اگر غروب سے پہلے واپس آ گیا، پھر ابھی غروب نہیں ہوا، گیا تھا پھر آ گیا ہے، تو اب محفوظ ہے۔ غروب کے بعد اس نے نکلنا ہے۔ اور یہاں پر جو کرنے کا کام ہے، جو ذکر اعظم اور وظیفہ اعظم ہے، وہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا افضل ما قلت والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد اللہ یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ کوئی وہاں ہے یا یہاں ہے، آج کے دن کا سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے۔ سبحان اللہ، یعنی سبحان اللہ، کل اذکار جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں بڑے بڑے اعلیٰ ہیں، لیکن یہ وظیفہ آج کے دن کے لیے اللہ کو سب سے محبوب ہے، کیونکہ یہ ہر نبی نے پڑھا۔ اور پھر خاتم النبیین، خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بھی پڑھا۔ ماشاءاللہ، اس کو صحابہ کے لیے، اپنی امت کے لیے مسنون کر دیا، اور اس کے اندر جو چھپی ہوئی چیز ہے اس تک پہنچنے کو ٹارگٹ بنا دیا ماشاءاللہ، کہ اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کو سمجھنا کتنا ضروری ہے، اور اس کے توحید کے فیض کو اپنے اوپر طاری کرنا کتنا ضروری ہے۔ کیونکہ بندگی جو ہے نا، آپ اس کو ٹیسٹ نہیں کر سکتے جب تک معبود کی وحدانیت آپ پہ طاری نہ ہو۔ بہت خوبصورت بات، توحید کے جو تقاضے ہیں، ورنہ ایک ایکسرسائز ہوگی لیکن اس کے اندر وہ کیفیت نہیں ہوگی۔ حج کی یہ ساری، اور عرفہ کا دن خاص طور پہ یہ ہمیں سمجھا رہا ہوتا ہے کہ نمازیں تم وہاں بھی پڑھتے ہو، نمازیں تم یہاں بھی پڑھتے ہو۔ ماشاءاللہ، تو مفتی ماشاءاللہ، صاحب نے کہا اچھا جو مسجد نمرہ میں جائے گا نا وہ تو جمع صلاتین کرے گا، جو اپنی جگہ پر خیمے میں ہے وہ اپنے اپنے وقت پہ پڑھے گا، درست، کیونکہ ہر حاجی پہنچ نہیں پاتا، وہاں پر رش ہوتا ہے بہت زیادہ۔ اور کمال یہ ہے کہ عرفہ کا ہر کونا، ہر چپا، ہر نکر، کہیں پہ آپ بیٹھ جائیں آپ کا وقوف ہو جائے۔ کیا بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف ہمیں بڑھنا ہے۔ یوم عرفہ، عرفات کا میدان، یہاں بڑے بڑے سبق مل رہے ہیں، سکھایا جا رہا ہے، امت کی وحدت کا سبق، امت کے جمع ہونے کا، اللہ سے طلب کرنے کا دن، بخشش اور مغفرت کے انعامات کو اپنی جھولی میں سمونے کا دن۔ اس دن کے جو بڑے بڑے اسباق ہیں، بڑے بڑے جنہیں ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، ان میں سے ایک دو بڑے اسباق کا ذکر فرمائیے آج کے دن کے حوالے سے۔ صفدر صاحب دیکھیں، اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کو اپنے ساتھ اپنی عبادات کے ذریعے سے جوڑنے کا اہتمام کیا ہے۔ صحیح، ورنہ جیسے مجھے صاحب کہہ رہے تھے نا کہ نماز وہاں بھی ہو جاتی، یہاں بھی ہو جاتی ہے، نماز گھر میں بھی ہو جائے گی، انفرادی طور پہ بھی ہو جائے گی، لیکن کیا حکم ارشاد فرمایا، ورکعوا مع الراکعین، صحیح، اکٹھے پڑھنی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اجتماعیت کے ساتھ اپنی مخلوق کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہا ہے، ید اللہ الجماعت قاری صاحب نے فرمایا تھا۔ اب وہ اس کے مختلف اسالیب رکھ دیے، کیسے کہ 5 وقت دن میں میرے ساتھ تم نے اپنا ربط رکھنا ہے نماز کے ذریعے سے۔ اس کے لیے ورکعوا مع الراکعین کہ مسجد میں آنا ہے، ایک دن میں 5 مرتبہ مجھ سے تعلق کا اظہار کرنا ہے نماز کے ذریعے سے۔ اچھا، اس کے بعد پھر اس دائرے کو وسیع کیا، مسجد کے دائرے کو وسیع کیا جمعہ کی نماز کے ذریعے سے۔ اب ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ ہر محلے، ہر شہر کی ہر مسجد میں جمعہ ہوتا ہے،
لیکن پسندیدہ اور مستحب کیا ہے کہ شہر کی ایک مسجد میں جمعہ ہو، وہ سینٹرل ماسک ہو۔ جو لوگ اللہ سے تعلق جوڑنے کی خاطر دن میں 5 مرتبہ اپنے محلے کی مسجد میں بار بار جایا کرتے تھے اور اپنے محلے کے افراد سے بار بار ملا کرتے تھے، اب ان کا دائرہ وسیع کر دیا جمعے کے ذریعے سے کہ اب محلے سے باہر نکلیں، شہر کے تمام افراد ایک سینٹر پہ جمع ہوں اور جمعے کی نماز، اور وہاں سے وہ خطبے میں ایک پیغام حاصل کریں۔ پھر اس کو اور مزید وسیع کر دیا عید کی نماز کے ذریعے سے کہ اب عید کی نماز مستحب پسندیدہ کیا ہے کہ مسجد میں ادا نہ کی جائے بلکہ کھلے میدان میں ادا کی جائے، اطراف کے تمام لوگ اس میدان میں جمع ہوں اور اپنے مسائل اس خطبے کے ذریعے سے ان کا حل ڈھونڈیں۔ اچھا، اسی طرح سے ایک شہر اور پھر ایک ملک اور پھر دار بین الاقوامیت کا مظہر کیسے اللہ رب العزت نے پیدا کر دیا اپنی آج کی عبادت کے ذریعے سے۔ اب تمام ممالک، تمام امت کے لوگوں کو ایک سینٹر پہ جمع کر دیا حج کے ذریعے سے، اور حج میں عرفات کے میدان میں آج جو خطبہ ہوگا اس سے اہم پیغام لینا ہے کیا کہ دشمنان اسلام یہ سوچ لیں، سمجھ لیں کہ آج دین اسلام کے جو شیدائی ہیں وہ عاشقانہ لباس میں ہیں، وہ مر مٹنے کے لباس میں ہیں، شمع کے گرد جو پروانے چکر لگاتے ہیں وہ اپنی زندگی کا نہیں سوچا کرتے، وہ کبھی تڑپتے ہیں، کبھی پھڑکتے ہیں اور کبھی قربانی کو ترجیح دیتے ہیں۔ آج اسی طرح سے امت مسلمہ کا ایک پیغام ہے پوری دنیا کے لوگوں کو، کوئی ان کو کمزور نہ سمجھے، یہ تو چھاتی تان کر طواف کر کے آئے ہیں، یہ تو بڑی جمع مردی کے ساتھ صحیح کر کے آئے ہیں، اور آج یہ پیغام دے رہے ہیں۔ اور خطبے سے بھی آج جو خطبہ ہوگا عرفات کے میدان میں وہ تو دراصل امت واحدہ کا ایک پیغام ہے کہ لوگوں سن لو، اگر کوئی دشمن ہے وہ بھی دیکھ لے کہ آج مسلمان اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پروانے ہیں وہ دین اسلام کی خاطر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، کوئی ان کو کمزور نہ سمجھے۔ اور خطبے میں بھی آج یہی پیغام ہمیں ملے گا، وہاں کوئی نماز اور وضو کے مسائل نہیں ہوں گے بلکہ بین الاقوامیت کا پیغام ہوتا ہے اس خطبے میں کہ تمام دنیا جان لے کہ مسلمانوں کو کوئی کمزور نہ سمجھے، نہ ان سے کوئی ٹکرانے کی ہمت اور کوشش کرے۔ بہت اچھا ہے مفتی صاحب قبلہ، خطبہ کی بات ہوئی ہے، حجۃ الوداع کی بات ہوئی ہے، ایک خطبہ وہ ہے جو آج کے دن امام حج دے گا، اور ایک خطبہ وہ ہے جو امام کائنات نے 1450 سال پہلے دیا تھا۔ ہمیں تھوڑا سا سیر کروائیے اس منظرنامے کی۔ صدر صاحب، عبادات اسلامیہ کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے جو اس کی اصل روح ہے۔ درست۔ جو ارکان اسلام ہیں ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں تو ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا تعلق صرف بدن انسانی سے ہے، کچھ وہ ہیں جن کا تعلق انسانی مال سے ہے، اور حج ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق بدن سے بھی ہے اور مال سے بھی ہے۔ بالکل صحیح۔ تینوں جہات کو سمو کے میرے رب نے یہ پیغام دیا ہے کہ در حقیقت بندہ مومن وہ ہوتا ہے جس کا مال بھی اللہ کے لیے ہو، جس کی جان بھی اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اب آج کے دن میں اور اس خطبہ میں جو پیغام ہے، جو چیزیں ہمیں سمجھنے کی ہیں، ہم ظاہر پر نظر رکھتے ہیں، باطن کو کم لوگ دیکھتے ہیں۔ یہ جو کفن پہن کے وہاں گئے ہوئے ہیں، جو ملینئرز تھے، بلینئرز تھے، آج وہ بھی 2 چادروں میں ملبوس ہیں۔ مفتی صاحب 25 لاکھ افراد ہیں آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یوم عرفہ میں۔ سبحان اللہ، اور سارے کے سارے 2 چادروں میں ملبوس ہیں جو مردے کا لباس ہوتا ہے کفن کا۔ اس سے اوپر بھی چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ 2 ضروری چادریں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آج وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ تیاری کر کے آئے ہیں، آج وہ بھول گئے اپنی ٹھاٹھ باٹھ کو، اللہ اپنی آسائشوں کو، اپنی اس زندگی کو، اور وہاں چلتے ہوئے کبھی آپ نے عرفات کے میدان میں، ابھی حضرت چونکہ بتا رہے تھے نا پچھلے سال ہو کے آئے ہیں، کبھی کسی نے دوسرے کو کہا اوئے ہٹ تیرا رنگ کالا ہے، میرے برابر کیوں چل رہا ہے؟ نیور کبھی۔ مینا کی طرف جاتے ہو، مزدلفہ کی طرف جاتے ہو، تو سائیکل والا ہے، موٹر سائیکل والا ہے، میں پراڈو والا ہوں، میرے برابر تو کیوں چل رہا ہے؟ تو وہاں آ کے آپ نے یہ سارے بت توڑ دیے، تو واپس آ کے ان بتوں کے پجاری پھر کیوں بن گئے؟ ہائے ہائے، سبق تو یہ تھا کہ یہ بت وہاں توڑ کے آئے ہو، یہی تو تمہیں سکھانا تھا۔ دعوت فکر تو یہ ہے۔ دعوت فکر یہ ہے، اور کیا آخری بات ہے۔ حصہ اس کا وہ جو بھی ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ۔ گفتگو کر رہے تھے، بھائی کبھی ہم نے سوچا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو حج ہوا، سرکار نے حجۃ الوداع جو فرمایا،
اور اسی طرح صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، تو کیا ہوتا تھا؟ صرف وہاں جا کے گھوم پھر کے واپس آ جاتے تھے؟ اس وقت فاروق اعظم کہتے تھے یمن والوں کھڑے ہو جاؤ، بتاؤ تمہارے مسائل کیا ہیں؟ اللہ اکبر. شام والوں تم بتاؤ، کھڑے ہو جاؤ، تمہاری پرابلمز کیا ہیں؟ ہمارے لائق کیا خدمت ہے؟ وہ مرکز اسلام ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو چین بتائی ہے، وہاں جمع اس لیے ہوئے تھے کہ امت ملے، پوری امت جمع ہو اور اس مرکز اسلام میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹیں، سمجھیں اور پھر ان کا سلوشن ڈھونڈیں. نہایت قیمتی بات. آج کشمیر میں لوگ مر رہے ہوں، کٹ رہے ہوں، آج یہاں سہاگ اجڑ رہے ہوں، آج ماؤں کی گود اجڑ رہی ہو، بچیاں چیخ رہی ہوں، پکار رہی ہوں، سید زادہ پکار رہا ہو قوم کو کہ نکلو مدد کے لیے فلسطین کے اندر، اور امت کے کان پر یوں بھی نہ رینگے. تو ایسی عبادات رب کو مطلوب نہیں ہے. فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی. وہ روح ڈھونڈنا پڑے گی امت کے اندر، جو ایک اجتماعی فکر اور اجتماعیت کی قوت تھی، اس کی طرف لوٹنا ہوگا. اور حرمین طیبین کو واقعتاً مسلمانوں کا مرکز بنا کے آج وہاں کے جو اپنے آپ کو خادمین کہلواتے ہیں ان کو سوچنا ہوگا. آخری جملہ یہ کہ خطبہ حج میں ڈاکٹر صاحب نے کہا نا خطبہ حج اسی پر ہوتا ہے، جو موجودہ خطبہ حج ہوتا ہے اس میں کتنا فوکس کیا جاتا ہے امت کے مسائل کو، کتنا ایڈریس کیا جاتا ہے مظلوم امہ کے پریشانیوں کو، اور ان کا سلوشن کیسے پیش کیا جاتا ہے، اور اس پر امپلیمنٹ کتنا ہوتا ہے. امت کے حکمران، ہمارا OIC وہ کہاں ہیں؟ خادم الحرمین شریفین کہاں ہیں؟ ہمارے حکمران کہاں ہیں؟ سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ امت وحدت کا درس لے اور متحد و بقول اقبال ایک ہو مسلم، حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاش. کیا بات. آئیے ناظرین کلام شامل کرتے ہیں. انہی جذبوں کے ساتھ روفی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ نغمہ محبت چھیڑیں. حج کا موسم میرے سینے میں ہے، گھر بیٹھے ہوئے، گھر بیٹھے ہوئے. حج کا موسم میرے سینے میں ہے، گھر بیٹھے ہوئے، گھر بیٹھے ہوئے. دل میرا مکے مدینے میں ہے، گھر بیٹھے ہوئے، گھر بیٹھے ہوئے. حج کا موسم میرے سینے میں ہے، گھر بیٹھے ہوئے، گھر بیٹھے ہوئے. کر رہا ہوں میں تصور میں جو کعبے کا طواف، کر رہا ہوں میں تصور میں جو کعبے کا طواف. روح رحمت کے سفینے میں ہے، گھر بیٹھے ہوئے، گھر بیٹھے ہوئے. روح رحمت کے سفینے میں ہے، گھر بیٹھے ہوئے، گھر بیٹھے ہوئے. حج کا موسم میرے سینے میں ہے، گھر بیٹھے ہوئے، گھر بیٹھے ہوئے. ہوں مینا میں کبھی عرفات میں، مزدلفہ میں، ہوں مینا میں کبھی، ہوں مینا میں کبھی عرفات میں، مزدلفہ میں. لطف فردوس کا جینے میں ہے، گھر بیٹھے ہوئے، گھر بیٹھے ہوئے. حج کا موسم میرے سینے میں ہے، گھر بیٹھے ہوئے.
मदीने के तसव्वुर से झुका जाता है, दिल मदीने के तसव्वुर से झुका जाता है। जिंदगी एक करीने में है, घर बैठे हुए, घर बैठे हुए। उम्र ज़िलहज के महीने में है, घर बैठे हुए, घर बैठे हुए। दिल मेरा मक्के मदीने में है, घर बैठे हुए, घर बैठे हुए, घर बैठे हुए। शुक्रिया रूफी साहब। नाज़रीन, हमें बढ़ना है वक्फे की तरफ। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। आज के पाकीज़ा दिन की तमाम यादों के साथ जुड़े रहिए। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। मुक़द्दम है आपका ARYQ TV पर आज के यौम अरफा की ट्रांसमिशन, हज के रुकन आज़म की ट्रांसमिशन दाता की नगरी लाहौर से आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। आज के दिन की फजीलत, आज के दिन की बरक़ात, आज के दिन की एक्टिविटीज़ के बारे में हमें आज मौका मिला। हमारी खुशबख्ती है कि हम वसीला बने इन मालूमात का पूरी दुनिया के नाज़रीन तक। आज के दाता की नगरी लाहौर से इस ट्रांसमिशन के हिस्से के आखिरी लम्हात हैं। आज की सेगमेंट की नशरियात के इस आखिरी हिस्से में हमें पैगामात वसूल करने हैं अपने मुअज़्ज़ज़ स्कॉलर से आज के दिन के हवाले से। जनाब कारी यूनुस साहब, आज के दिन के हवाले से, आज की गुफ्तगू के हवाले से एक ओवरऑल जो पैगाम आप पूरी दुनिया के नाज़रीन को देना चाहते हैं ARYQ TV के ज़रिए, उसको नशर कीजिए। मुहतरम सफदर भाई, मैं पैगाम एक आफाकी पैगाम जो खुतबा हिज्जतुल विदा के अंदर सरकार दो आलम ने अता फरमाया। इरशाद फरमाया कि किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, काले को गोरे पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। हाँ, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, ये फरमाया कि जो तकवा की बिना पर अल्लाह की बात में मुक़र्रब हो जाए। यहाँ पैगाम ख़ास तौर पर सफदर भाई ये देना चाहूँगा, करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज का दिन बड़ा हुर्मत वाला है, ये महीना बड़ा हुर्मत वाला है। करीम आका ने फरमाया कि जिस तरह ये दिन, ये जगह, ये मुकाम हुर्मत वाली है, फरमाया बंदे मोमिन की इज़्ज़त व आबरू भी हुर्मत वाली। करीम आका अलैहिस्सलाम ने हरम काबा को खिताब किया था, फरमाया काबा तू बड़ा मोतबर है, इज़्ज़त वाला है, अज़मत वाला है, तेरी फ़ज़ा बड़ी मुअत्तर है। लेकिन करीम आका ने फरमाया बंदा मोमिन की शान ए काबा तुमसे भी ज़्यादा मोतबर है। क्या तो बात पैगाम है, यही सुभान है अल्लाह, कि बंदा मोमिन जहाँ भी हो, वो अरफात में हो, मिना में हो, मुज़दलिफ़ा में हो, वो मक्का में हो, वो मदीना पाक में हो, वो किसी जगह पर हो, वो ज़मीन के ऊपर हो सफदर भाई या ज़मीन के नीचे हो, वो जहाँ से गुजरे उसके वजू से खुशबू आए, पता चले ये बंदा मोमिन है। और आज के दिन का पैगाम यही है कि अपने वजूद को नाफे बना लें, जहाँ से गुजरे पता चले मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि नबीना करीम। जिंदाबाद कारी साहब, बहुत खूबसूरत कलिमात से आपने पैगाम की सूरत में नवाजा। अल्लामा मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी साहब, पैगाम बहुत अच्छा शानदार पैगाम कारी साहब ने दिया, अल्लाह ने सलामत रखे। पिछले साल जब आप हज से तशरीफ़ लाए थे तो गालिबन ये हज का लंगर ही था, हज की खैरात व ज़कात ही थी उस सूरत में कि मुज़दलिफ़ा के हवाले से एक बड़ी खूबसूरत नज़्म जो थी वो आपके कलम की जीनत बनाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। तो मेरी ख्वाहिश है कि आज क्योंकि मौका भी है, दस्तूर भी है और हस्बे मौका है, तो मैं चाहूँगा कि मुज़दलिफ़ा के हवाले से वो जो आज़ाद नज़्म है वो हमारे नाजरीन की समातों के हवाले कीजिए। इसका उन्वान है सफदर साहब विसाल शब। क्या बात है, विसाल शब। डॉक्टर साहब, विसाल शब, शबे विसाल के किस्से बहुत सुने होंगे। अल्लाह, शबे विसाल के किस्से बहुत सुने होंगे, विसाल शब का तुम्हें माजरा सुनाता हूँ। हाय, क्या किया, फिर से इरशाद कीजिए। शबे विसाल के किस्से बहुत सुने होंगे, हाय हाय, विसाल शब का तुम्हें माजरा सुनाता हूँ। मैं अपनी ज़ात से एक रोज़ मावरा होकर हरी में ज़ाते हकीकी में जाके उतरा था। अल्लाह, और मेरे वजूद पर बारे वजूद था ही नहीं। मेरे वजूद पर बारे वजूद था ही नहीं। मैं जैसे आज ही आया था बतने मादर से। अल्लाह, मैं अपने आप पर होने लगा था जैसे अयां। मैं अपने साथ ही महवे सफर था फिर भी मगर। अल्लाह, मैं अपने साथ ही महवे सफर था फिर भी मगर। मैं अपने आप से कोसों परे था उस लम्हे।
اور نکارا کوچ کا اتنے میں پھر سے بجنے لگا، نکارا کوچ کا اتنے میں پھر سے بجنے لگا، میں اپنی میلی سی 2 چادروں میں لپٹا ہوا وصال شب کی طلب میں کچھ اس طرح نکلا کہ جیسے رات نکلتی ہے دن کے پہلو سے، بھئی سبحان اللہ، کہ جیسے رات نکلتی ہے، کہ جیسے رات نکلتی ہے دن کے پہلو سے، میں اپنے آپ سے کتنا قریب تھا اس دن کہ میرے ساتھ تھا روحوں کا ایک جم غفیر، رواں دواں تھے سبھی اپنی منزلوں کی طرف، اللہ اکبر، رواں دواں تھے سبھی اپنی منزلوں کی طرف، اگرچہ ساتھ سبھی تھے مگر نہ تھے سب ساتھ، اگرچہ ساتھ سبھی تھے، اگرچہ ساتھ سبھی تھے مگر نہ تھے سب ساتھ، یہ کارواں تھا کوئی یا جھلک تھی محشر کی، یکا یک اتنے میں ہر ایک سفید چادر کو سیاہ رات نے آغوش میں لیا ایسے کہ جیسے طفل کے نوزائیدہ کو ماں اس کی سراپا شفقت و ممتا بنے اٹھاتی، اللہ اکبر، کہ جیسے طفل کے نوزائیدہ کو ماں اس کی سراپا شفقت و ممتا بنے اٹھاتی ہے، کبھی وہ جھولا جھلا کے اسے سلاتی ہے، کبھی تھپکتی کبھی لوریاں سناتی ہے، میں چشم سر سے یہ سب دیکھتا رہا چپ چاپ، واہ واہ، میں چشم سر سے یہ سب دیکھتا رہا چپ چاپ، فلک پہ چاند ستارے بھی تک رہے تھے مجھے، زمین کے لمس میں اپنائیت تھی کس درجہ، میں جیسے عالم رویا میں تھا مگر بیدار، اللہ، میں جیسے عالم رویا میں تھا مگر بیدار، میں اپنے آپ سے کتنا قریب تھا اس شب، وصال شب نے بھلا دی شب وصال مجھے، وصال شب نے بھلا دی شب وصال مجھے، جمال شب کا ہوا مجھ پہ منکشف اس دم، میں گویا رات سے اس شب ملا تھا پہلے پہل، بہت اچھا ہے، میں گویا رات سے اس شب ملا تھا پہلے پہل، پھر اس کے بعد جو والفجر کی ندا آئی، ماشاءاللہ، پھر اس کے بعد جو والفجر کی ندا آئی تو یوں لگا کہ ابھی اس جہاں میں آیا ہوں، کیا بات ہے، زندہ بات۔ ناظرین، وصال شب اور شب وصال کا ماجرا اور منظرنامہ آپ نے ملاحظہ کیا جناب علامہ شہزاد مجددی صاحب کے کلمات کی صورت میں۔ ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب قبلہ، آج کے دن کے حوالے سے پیغام ہمارے ناظرین تک ہمیں پہنچانا ہے۔ صفدر صاحب، پیغام وہی ہے جو میرے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دن عرفات کے میدان میں خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا، ارشاد، جس کا تذکرہ مفتی طاہر تبسم صاحب نے، قاری صاحب نے کیا، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دن اپنے خطبے میں جو فوکس کیا تھا وہ انسانی احترام اور مساوات کو کیا تھا، کہ ہر انسان کی حرمت مقدس ہے، بیت اللہ سے زیادہ ہے، لیکن جو میری طرف سے پیغام یہ ہے کہ تمام انسانوں کی حرمت بیت اللہ سے زیادہ ہے، لیکن میرے نبی محتشم کی حرمت پوری کائنات کے تمام انسانوں سے زیادہ ہے، اور اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے آج۔ اور آج کے خطبے میں اور آج کے میدان سے، عرفات کے میدان سے، شمع رسالت کے پروانوں سے میں سمجھتا ہوں کہ زبان حال سے یہ پیغام جانا چاہیے کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی۔ بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب۔ مفتی صاحب کیا کہیے گا آج کی ٹرانسمیشن میں لاہور سے جو ہمارا حصہ ہے، جو خوش نصیبی کا حصہ ہمیں میسر ہوا، اس اختتامی گھڑیوں میں کیا کہیے؟ سعادتیں اللہ کے فضل سے میسر آتی ہیں۔ جی الحمدللہ، یہ جو مناظر ہم دیکھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ گفتگو کی سعادت مل رہی تھی، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ہم بھی رواں دواں ہیں انشاءاللہ۔ اور ابھی حضرت نے وہ جو اللہ کلام اکبر۔ پیش کیا ہے نا، اس میں تو بالکل وہ وہیں پہنچے ہوئے سن رہے تھے۔ تو یہی ہے کہ آپ جڑ جائیے مرکز سے اور اجتماعیت سے، امت کی تمام تر عظمت، فضیلت اور اس کی طاقت کا راز اگر پنہا ہے تو وہ اجتماعیت میں ہے۔ درست۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ۔ اسی خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اپنے بھائی پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے کسی ظالم کے رحم و کرم پہ چھوڑتا ہے۔ یہ دوسرے لفظ پر ہمیں غور کرنا چاہیے، پوری امت کو اور پورے مسلمانوں کو اور امت کی کشتی کے ناخداؤں کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو کسی ظالم کے رحم و کرم پر نہ چھوڑے۔ بہت خوبصورت قیمتی بات آپ نے کی ہے مفتی صاحب قبلہ۔
कारी साहब कोई इख्तितामी जुमला आज मैं के एक शेर पढ़ देता हूँ जी आपकी इजाज़त से, जो कि डॉक्टर साहब ने पैगाम दिया जी, सबसे बड़ा पैगाम दिया उन्होंने आखिर में नामूस मुस्तफ़ा का। क्या बात, क्या खूबसूरत पैगाम है अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब किबला ने दिया। और इस हवाले से अर्ज़ ये है कि कोई कहीं से छेड़े अफसाना ज़िंदगी का, अच्छा है, कोई कहीं से छेड़े अफसाना ज़िंदगी का है उस्वा-ए मोहम्मद पैमाना ज़िंदगी का। जब हर्फ आए कोई नामूस मुस्तफ़ा पर, लाजिम है पेश कर दो नजराना ज़िंदगी का। वैसे तो मैं अमन का कायल हूँ, वक्त आने पे तूफान बन जाऊंगा, अगर उंगली उठी मेरे नबी पर कलम छोड़ के तलवार बन जाऊंगा। बहुत अच्छा है, अल्लाह ये जज्बे सलामत रखे। नाज़रीन मुकर्रम, दाता की नगरी लाहौर से आज के इस पाकीदा दिन की यौम अरफा की ट्रांसमिशन अपने इख्तिताम की तरफ पहुँचेगी और यहाँ से ट्रांसमिशन बढ़ेगी हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह की सरज़मीन कराची की तरफ। और कराची में इसी नशरियात को होस्ट करेंगे हमारे बहुत ही बरादर मुकर्रम जो बड़ी ज़िंदगी से अपनी नौकरी, अपनी खिदमत पेश करते हैं अपनी होस्टिंग के ज़रिए, जनाब सैयद सलमान गुल। वो आज की ट्रांसमिशन का सिलसिला उलमा के साथ, स्कॉलर्स के साथ और सनाख़ाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कराची से आगे बढ़ाएंगे। मुझे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करना है। डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुस्तफ़ा साहब, मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी साहब, कारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब, अल्लामा मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी साहब, जनाब प्रोफेसर अब्दुर्रऊफ़ रूफ़ी साहब, जनाब असरार रूफ़ी, जनाब अकील अहमद, जनाब अली रज़ा और जनाब मोहम्मद शाहज़ेब, आप सब अहबाब की आमद का शुक्रिया। आज यहाँ अल्लाह ने इकट्ठा किया है, अल्लाह बारे दिगर करम फरमाए तो कल वहाँ हरम में, मक्का में, मुज़दलिफ़ा में, मिना में, अराफात में भी इकट्ठा फरमाए और बकौल आपके कल अगले जहान में हमें वहाँ भी हुजूर के कदमैन में इकट्ठा फरमाए और मदीने की बार बार हाज़िरियाँ हमें नसीब फरमाए। मेज़बान के तौर पर मेरी नौकरी के 2-3 अशार कारी यूनुस साहब के अशार से तहरीक लेते हुए एक दुआ पंजाबी में हमारी माँ बोली में है और एक शेर मतला के साथ उर्दू ज़ुबान में, मिलके कर लइए आओ हज दी दुआ। मैं अपने पूरे ऐवान को शामिल करना चाहूँगा, मिलके कर लइए आओ हज दी दुआ, इस तो वध की हो रे अज चज दी दुआ। अल्लामा साहब, मिलके कर लइए आओ हज दी दुआ, इस तो वध किए होर चज दी दुआ, नाम अहमद बिना उधूरी है, नाम अहमद बिना उधूरी है, बस दरूदां दे नाल सज दी दुआ। नाम अहमद बिना उधूरी है, बस दरूदां दे नाल सज दी दुआ। और आज की इस नशिस्त में 2 अशार के ज़रिए मेरे आखिरी कलमात, उसके बाद मैं इजाज़त का तलबगार और फिर कलाम शामिल करते हुए प्रोग्राम में रूफ़ी साहब की नौकरी के साथ हम रुखसत होंगे। हो आज उनकी शान की भरपूर गुफ्तगू, हो आज उनकी शान की भरपूर गुफ्तगू, आओ करें हुजूर की पुरनूर गुफ्तगू, आओ करें हुजूर की पुरनूर गुफ्तगू। नाजिश जो खुतबा आपने अरफात में दिया, नाजिश जो खुतबा आपने अरफात में दिया, इंसानियत का बन गई मंशूर गुफ्तगू, इंसानियत का बन गई मंशूर गुफ्तगू। आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन, दाता की नगरी लाहौर से इजाज़त का तलबगार। ट्रांसमिशन का सिलसिला सैयद सलमान गुल कराची से आगे बढ़ाएंगे और कलाम पेश करते हैं जनाब प्रोफेसर अब्दुर्रऊफ़ रूफ़ी। मौला तू है बख्शने वाला, मौला तू है बख्शने वाला, और बड़ा मैं आसी हूँ, जुर्म गुनाह जो बख्शे मेरे, जुर्म गुनाह जो बख्शे मेरे, तेरे अलावा कोई नहीं, तेरे अलावा कोई नहीं, मौलाया 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 मौलाया, अंतल मालिकु वानल ममलूक, तू ही तो है मेरा मालिक, मैं मौला तेरा ममलूक, जो ममलूक पे रहम करेगा, जो ममलूक पे रहम करेगा, तेरे अलावा कोई नहीं, तेरे अलावा कोई नहीं, तेरे अलावा कोई नहीं, मौलाया
عطا کرتا ہے تجھ سے رزق میں لیتا ہوں رزق جو مجھ کو دان کرے گا رزق جو مجھ کو دان کرے گا تیرے علاوہ کوئی نہیں تیرے علاوہ کوئی نہیں تیرے علاوہ کوئی نہیں مولا یا مولا یا مولا یا انت الکریم وانا العلیم تو ہے مولا قوت والا اور میں ہوں کمزور بڑا جو کمزور پہ رحم کرے گا جو کمزور پہ رحم کرے گا تیرے علاوہ کوئی نہیں تیرے علاوہ کوئی نہیں تیرے علاوہ کوئی نہیں مولا یا مولا یا مولا یا مولا یا مولا انت الغفار وانا المسیء مولا تو ہے بخشنے والا اور بڑا میں عاصی ہوں جرم و گناہ جو بخشے میرے جرم و گناہ جو بخشے میرے تیرے علاوہ کوئی نہیں تیرے علاوہ کوئی نہیں تیرے علاوہ کوئی نہیں مولا یا 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 مولا انت الرزاق وانا المرزوق مولا یا مولا تو ہی رزق عطا کرتا ہے تجھ سے رزق میں لیتا ہوں رزق جو مجھ کو دان کرے گا رزق جو مجھ کو دان کرے گا تیرے علاوہ کوئی نہیں تیرے علاوہ کوئی نہیں تیرے علاوہ کوئی نہیں مولا یا 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 انت المالک وانا المملوک تو ہی تو ہے میرا مالک میں مولا تیرا مملوک جو مملوک پہ رحم کرے گا جو مملوک پہ رحم کرے گا تیرے علاوہ کوئی نہیں تیرے علاوہ کوئی نہیں تیرے علاوہ کوئی نہیں مولا یا 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 انت الکریم وانا العلیم تو ہے مولا قوت والا اور میں ہوں کمزور بڑا جو کمزور پہ رحم کرے گا
جو کمزور پہ رحم کرے گا، تیرے